اللہ سامعین ناظرین، مائی نیم از ڈاکٹر خالد عبدالسلام۔ آج ہم آپ سے کرونا وائرس کی جو آنے والی نئی اقسام ہیں ان کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ان میں ابھی تک 4000 سے زیادہ میوٹیشنز آ چکی ہیں، لیکن جو اہمیت کی حامل جو سٹرینز ہیں وہ جس نے دنیا میں پریشانی پیدا کر دی ہے اور تہلکہ مچا دیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک سے دوسرے میں لگ جاتا ہے اور جغرافیکلی بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ دو اقسام جو ہیں برطانیہ کی اقسام یا برٹن ویرینٹ کہا گیا، دوسری جو ہے ساؤتھ افریقن ویرینٹ کہا گیا۔ برطانیہ والیوں کو ویرینٹ 1 اور ساؤتھ افریقہ ویرینٹ 2 کہا گیا۔ چار اہم خصوصیات جو ان میں دیکھنے میں آئی ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو بریف کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ٹرانسمسیبلٹی، یعنی ایک سے دوسرے کو یا کنٹیجوس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑی تیزی سے لگ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کی ویرولنس کتنی زیادہ ہے، کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس کو مورٹیلٹی کتنی کرتا ہے۔ تیسری اہم چیز جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریپڈ ریجن ٹیسٹ جو ہے یا کوئک ٹیسٹ جو ہے اس کو کیا اہمیت ہے اور اس نے ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کس حد تک ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ جغرافیکل سپریڈ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں یہ کتنی تیزی سے جاتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ 13 دسمبر 2020 میں جو یو کے ویرینٹ ڈکلیئر کیا گیا، بیسیکلی تو یہ سپٹمبر میں دریافت ہوا تھا، لیکن چونکہ اہمیت اس کی جب بڑھ گئی، جب دیکھا کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں 18 دسمبر کو ایک ویرینٹ جو پایا گیا اس کو بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا اور یہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ایکچولی جو زیادہ تر لوگوں نے اس پر توجہ دی وہ یہ تھی کہ جو آڈز پریویلنس ریشو تھا وہ 6.5 پر ڈے کے حساب سے ہو رہا تھا، جس سے جو ہے وہ لوگوں میں ایک پریشانی ہو گئی کہ اس طرح سے اگر یہ بڑھتا رہا تو یہ بیانڈ کنٹرول ہو جائے گا۔ ایکچولی اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو نئی اقسام ہیں ان میں کیا ایسی وجوہات ہیں یا کیا ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک سے دوسرے میں تیزی سے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، جو آپ دیکھیں وائرس کے اگر آپ شیپ دیکھیں، یہاں پر یہ جو ریڈ کلر کے جو سپائکس نظر آتے ہیں ان کو ہم سپائک پروٹین کہتے ہیں۔ ان میں بیسیکلی تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ جو بلو کلر میں انسائڈس جو وائرس نظر آ رہا ہے اس کو آر این اے کہتے ہیں۔ یہ آر این اے جو ہے اس کو انکوڈ کرتا ہے پروٹین کو، اور آر این اے تبدیلی ہوتی ہے اور آر این اے جو ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اسپائک پروٹین کی میں تبدیلی کی وجہ سے۔ اب یہ جو اسپائک پروٹین میں تبدیلی آنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سیل کے اندر ACE2 ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کو اینجیو کنورٹنگ انزائم E2 کہا جاتا ہے، ان سے یہ وائرس ملتا ہے اور جب یہ نئی پروٹین جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی ٹائٹ باؤنڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیل کے اندر کوئکلی چلا جاتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے ابھی کانفیڈنٹ کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی تھی دسمبر میں، لیکن چونکہ کوئی ڈیٹا نہیں تھا، مگر ہاں یہ بڑی کانفیڈنس سے کہا گیا کہ 74% زیادہ زیرو میوٹیشن وائرس کے مقابلے میں 74% زیادہ کنٹیجوس ہے، یعنی 74% زیادہ تیزی سے اور مختلف لوگوں میں یہ پھیل جاتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہ شکل جو ہے، یہ بلو کلر کے جو سپائکس نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی سپائک پروٹینز ہیں وائرس کے، اور یہ پروٹین میں تبدیلی آنے سے جو ACE2 ریسیپٹر جو گرین رنگ کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس میں
ملتا ہے اور ملنے کے بعد کوئکلی سیل وال کے اندر چلا جاتا ہے اور سیل کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. امریکہ میں 1% تک پایا گیا ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2021 میں یہ امریکہ میں بہت خطرناک حد تک بڑھ جائے گا. 1 سے 2% نیدرلینڈ میں پایا گیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس تبدیل شدہ وائرس یا متغیرات یا ویرینٹ کو قابو کرنا انتہائی مختلف ہے، چونکہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. ویرولنس جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ اس وائرس میں فارچونیٹلی نرو ٹیگ اور NHS 2 اہم ادارے ہیں برطانیہ کے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے مورٹیلٹی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ جغرافی بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتا ہے. ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس سے وائرس کوئکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. کیا ویکسین بھی اس نئے وائرس کے متعلق افیکٹو یا اپنی اثرات قائم رکھے گی؟ جی ہاں، برطانیہ کی اور امریکہ کی مختلف اتھارٹیز نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ جو وائرسز ہیں اور یہ جو ویکسین ہے یہ اتنی ہی اہمیت اور اتنی ہی افیکٹو رہے گی جتنا کہ دوسرے یا زیرو میوٹنٹ وائرس میں ہے. دنیا میں پھیلاؤ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سپٹمبر میں یہ پہلی میوٹیشن نوٹ کی گئی، جبکہ 13 دسمبر میں 1108 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے جو 60 مختلف لوکیلٹیز اور لنڈن کی ویلز اسکاٹ لینڈ میں بھی پائی گئی. اور یہ وائرس جو ہے 60% تک زیادہ ہو گیا اور دوسری جو میوٹیشن تھیں وہ ڈکلائن کر گئی. اور 20 دسمبر تک ہی ڈنمارک، بیلجیم، نیدرلینڈ، آسٹریلیا کی عالمی سطح پر مبنی سملر تبدیلیوں کے وائرسز پائے گئے. تو یہ یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں، یہ جو میوٹیشنز ہیں، یہ نیو اسٹرینز ہیں، یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، بہت زیادہ کنٹیجوس ہے اور اس کا پھیلاؤ ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا ایک لوکیلٹی سے دوسرے میں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن خوشایند بات ایک یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ مورٹیلٹی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ آج تک کے لیے، اور اگلی نشست میں ہم آپ کو کچھ اور متغیرات یا ویریئنٹس کے متعلق بتائیں گے. مثلاً جاپان میں بھی ایک نئی ویریئنٹ دریافت ہوئی ہے، اس کے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کو کے خیالات کو شیئر کریں گے. تھینک یو.